الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو میری سنت کو اپنائے۔ اور نمبر 3، بہت ہی پیاری بات ہے کہ وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سب بآوازیں بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے قارون کا عبرتناک انجام، کہ قارون کون تھا اور اسے کس بات کی سزا ملی جو اس واقعے میں بیان ہوا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قارون اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بہت خوبصورت بھی تھا اور آسمانی کتاب تورات شریف کا بھی قاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال عطا کیا۔ روایات کے مطابق جب قارون سوار ہو کر کہیں نکلتا تو کئی کھچروں پر اس کے خزانے کی کنجیاں یعنی چابیاں وغیرہ لادی جاتی تھی۔ اتنا مال ملنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر جھکاتا، اس کا شکر ادا کرتا، مگر اس بدبخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس نے سرکشی کی راہ اپنائی اور منافق ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کیا کرتا تھا، چنانچہ اس بدبخت نے چند لوگوں کے ساتھ اپنی ایک الگ جماعت بنا لی، ایک عالیشاہ گھر بنوایا جس کا دروازہ سونے کا لگوایا اور دیواروں پر بھی سونے کا کام کروایا۔ بنی اسرائیل کے لوگ قارون کے گھر میں جمع ہو جاتے اور وہاں پر کھانا وغیرہ کھاتے، گپے لگاتے اور قارون کو ہنسایا کرتے تھے۔ قارون کی ان سب خباثتوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، مگر یہ ہر وقت آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اس کی سرکشی اور تکبر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو مال کے لالچ میں آ کر اس بدبخت نے بے حیائی کی انتہا ہی کر ڈالی۔ اس نے ایک عورت کو رقم کی لالچ دی اور اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دے۔ وہ عورت مال کے لالچ میں آ کر اس بڑے گناہ کے لیے راضی ہو گئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے میں اس نے ہاں کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے اسے جرأت نہ ہوئی۔ وہ عورت مال کے لالچ میں آ کر اس بڑے گناہ کے لیے راضی ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل کے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا گندا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگانے کی اسے جرأت نہ ہوئی اور اس نے خوف خدا کے سبب سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ قارون کی اتنی گھٹیا شرارت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو قارون پر غضب نازل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، زمین کو آپ کی بات ماننے کا حکم دے دیا گیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں اور سارے خزانے کو اپنے اندر دھنسا لیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کتنا بڑا انجام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر الزام لگوانے کی بھی کتنی بڑی